بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 179 ہے اور آج کا عنوان ہے بس دو ہی چیزیں ہیں، کلام اور طریقہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما هما الثلثان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من بعد بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه ابن ماجہ۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک کلام اور دوسری چیز طریقہ۔ تو سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر طریقہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنو، تم اپنے آپ کو دین میں نئی چیزوں سے بچاؤ، اس لیے کہ دین میں سب سے بری چیز محدثات، نئی چیزیں ہیں۔ پھر ہر محدث نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنو، کہیں شیطان تمہارے دلوں میں زیادہ زندہ رہنے اور جینے کا وسوسہ نہ ڈال دے اور تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ خبردار، آنے والی چیز قریب ہے، دور تو وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں۔ خبردار، بدبخت تو وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت لکھ دیا گیا، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ آگاہ رہو، مومن سے جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے، اور اسے گالی دینا فسق یعنی نافرمانی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق کرے۔ سنو، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اس لیے کہ جھوٹ سنجیدگی یا ہنسی مذاق مزاح میں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کرے، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ سچے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا اور نیک کام کیا ہوا، اور جھوٹے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اور گنہگار ہوا۔ خوب سمجھ لو، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں 23 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے کلام اور دوسری چیز ہے طریقہ، یعنی کلام قرآن مجید اور طریقہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دو چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام قرآن مجید۔ تیسری بات، اور سب سے بہتر طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات، سنو، تم اپنے آپ کو دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچانا، بدعات سے، خرافات سے بچانا۔ پانچویں بات، اس لیے کہ دین میں سب سے بری چیز بدعات، نئی چیزیں پیدا کرنا، محدثات۔ چھٹویں بات، اور ہر محدث نئی چیز بدعت۔ ساتویں بات، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
9वीं बात सुनो, कहीं शैतान तुम्हारे दिलों में ज्यादा जिंदा रहने और जीने का वसवसा न डाल दे और तुम्हारे दिल सख्त हो जाए। 10वीं बात, खबरदार आने वाली चीज करीब है। 11वीं बात, दूर तो वो चीज है जो आने वाली ही नहीं। 12वीं बात, खबरदार बदबख्त तो वही है जो अपनी मां के पेट पे बदबख्त लिख दिया गया। 13वीं बात, और नेक बात वो है जो दूसरों को देख कर नसीहत हासिल करे। 14वीं बात, आगाह रहो, मोमिन से जंग जिदाल और लड़ाई झगड़ा करना कुफ्र है और उसे गाली देना फिस्क नाफरमानी बड़ा गुनाह है। 15वीं बात, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा तरक़े ताल्लुक करे। 16वीं बात सुनो, तो अपने आप को झूठ बोलने से बचाना, इसलिए कि झूठ संजीदगी या हंसी मजाक मिजाह में किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। 17वीं बात, कोई शख्स अपने बच्चे से ऐसा वादा न करे जिसे पूरा न करे, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। 18वीं बात, और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। 19वीं बात, और सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है। 20वीं बात, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। 21वीं बात, चुनांचे सच्चे आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसने सच कहा और नेकोकार। 22वीं बात, और झूठे आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसने झूठ कहा और गुनहगार हुआ। 23वीं बात सुनो, बंदा झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला के पास उसे झूठा लिख दिया जाता है। इस हदीस को हमने यहां इसलिए बयान किया है कि इसमें रब्बुल जलाल के कलाम का तज़किरा है और हम मुसलसल कुरान मजीद से मुताल्लिक़ बातें और अहादीस आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। बहुत अहम तरीन बातें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान की हैं। हर बंदे मोमिन को चाहिए कि इस हदीस को अपनी जिंदगी में सामने रखे और जो हिदायत प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं और जिन कामों के करने का हुक्म सरकार ने दिया है वो किया जाए और जिन कामों से सरकार ने रोका है, डराया है, उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।